اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت ساری اہم باتوں کے دوران اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات کی طرف واضح اشارہ فرما دیا کہ میدان احد میں جو لوگ شہید کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ میں یہاں پر ایک روایت آپ کے گوش گزار کر دوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی نفس مرنے کے بعد دنیا میں نہیں آنا چاہتا سوائے شہید کے، وہ صرف اس لیے دنیا میں آنا چاہتا ہے تاکہ دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اونچا مقام حاصل کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم عبداللہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جابر تمہیں معلوم ہے تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے انہیں سبز قالب میں جنت میں رکھا ہے، روح ان کی روح کو سبز قالب عطا کیا ہے۔ اور اللہ پوچھتا ہے، عبداللہ تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے۔ جب اللہ اصرار کرتا ہے تو کہتے ہیں تو اگر دینا چاہتا ہے تو مجھے دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں لڑ کر شہید ہوں اور میرا مقام اور اونچا ہو۔ اللہ فرماتا ہے، یہاں جو آ جاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات صاف ہو گئی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اللہ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ یہ ساری باتوں کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان آیتوں کے مفاہیم کو اور ان کے تقاضوں کو سمجھ کر ہم پورا کریں۔ ناظرین کرام، بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں اللہ رب العالمین کی جن پر نعمت نچھاور ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے دین کو قریب سے سمجھنا نہیں چاہتے، خواہ وہ یہودی ہوں، منافقین ہوں یا مشرکین ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ان کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں، لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، تاکہ وہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے انتہائی دردناک عذاب ہے۔ میں یہ واقعہ عرض کر دوں، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، بلکہ یہ کہا کہ تمہارا پروردگار مقروض ہے، فقیر ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 245 میں فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے، تو یہودیوں نے طعنہ دینا شروع کیا کہ تمہارا رب تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم سے قرض مانگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، کہ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اور ہم نے، اللہ فرماتا ہے، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا بغیر کسی حق کے، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے تلقین کی ہے کہ وہ اللہ کے خلاف چاہے جو بھی کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے کتنی بھی تکذیب کریں، انہیں تو بھڑکتا ہوا دہکتا ہوا عذاب، حرارت والا عذاب انہیں چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہی کا انجام کئی آیتوں میں بیان فرمایا اور یہ احساس دلایا کہ دنیا سے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت ہی کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ کون دنیا میں کامیاب ہو گیا، کامیابی تو یہ ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ آگے اللہ رب العالمین نے آزمائشوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے، جنگ بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ حارث بن خزرج، اس قبیلے سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ کا ارادہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنا تھا، چنانچہ آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ قبیلہ حارث بن خزرج میں آپ نے مشرکین، منافقین اور یہودیوں کو ایک جگہ جمع پایا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کہا، اے محمد پیچھے ہٹو، تمہاری سواری کی گرد سے میں پریشان ہوں۔ بہرحال وہاں ایک تنازع ہو گیا،
اور مسلمانوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لائے، آپ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن سلول آپ کے ہجرت مدینہ سے پہلے قریب تھا کہ مدینہ کے لوگ اس کی تاج پوشی کرتے اور یہ مدینہ کا سردار ہو جاتا۔ اسی دوران اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور اس کی ساری سرداری جاتی رہی، اسی وجہ سے یہ انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے۔ اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رئیس المنافقین کی وضاحت کی۔ اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کو نقل کیا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اگر تم مومن ہو تو ضرور آزمائے جاؤ گے تمہارے مالوں کے بارے میں، جان کے بارے میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اپنے سے پہلے اہل کتاب سے ایسی باتیں سنو گے جنہیں تم پسند نہیں کرو گے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکین کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے تمہیں تکلیف دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اپنے پیغمبر کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر اس سورہ آل عمران کی آخری رکوع میں ان فی خلق السماوات والارض کہہ کر اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ شان نزول سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ جس میں اللہ نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی کہا، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے، در حقیقت اس آیت کا بھی وہی شان نزول ہے۔ یہ دیکھو، آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات کا الٹنا پلٹنا، یہ ساری چیزیں کیا اپنے رب کو پہچاننے کے لیے عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے دعوت فکر دی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے۔ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ نجاشی بادشاہ چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، جب اس کی موت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے صحابہ کرام کو نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ یہودیوں نے تانا دینا شروع کیا کہ نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انجیل پر بھی ایمان رکھتے تھے اور قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نجاشی بادشاہ کی طرف سے اللہ نے یہودیوں کا دفاع کیا ہے اور مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ ناظرین اکرام، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء قرآن کریم کی چوتھی سورہ ہے۔ اب باری ہے سورۃ النساء کی۔ سورہ نساء یہ بھی مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس میں 176 آیات ہیں اور تقریباً 24 رکوع ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اس لیے اس کے مدنی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مدنی زندگی میں ہوا تھا۔ سورہ نساء میں بندوں کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سبھوں کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس کے جوڑے کو بھی اسی جان سے پیدا کیا۔ یہاں پر انسانی رواداری کا تذکرہ ہے۔ ہر انسان انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کا بھائی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان وہ علامت ہے آدم علیہ السلام کی آدمیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات کی علامت ہے، اس بات کا غماز ہے کہ اس کا حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت حوا علیہ السلام سے بڑا گہرا رشتہ اور ربط ہے۔ تو سب سے گہرا رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اس کو واضح کیا ہے کہ آدم اور حوا سے ہم نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، یعنی عورتیں بھی بنی آدم ہی ہیں، ان کا حق بھی اتنا ہی ہے انسان ہونے کے تئیں، حقوق کے تئیں، جتنا حق مردوں کا ہے، یعنی جنس کے اعتبار سے انہیں کوئی کمی نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو تخصیص کی ہے مردوں کی فضیلت کی، اس کی بات الگ ہے، وہ اور بات ہے۔ اللہ رب العالمین مردوں اور عورتوں کی طبعیات سے،
ان کی جبلت سے، ان کے جنس سے اللہ رب العالمین واقف کار تھا، اس لیے ان کی صلاحیتوں کے مطابق اللہ نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے۔ مردوں کی ذمہ داری نان و نفقے کی ہے، کمائی کی ہے، مرد حکام ہیں، اور عورتوں کو امور خانہ داری کی ذمہ داری عطا کی گئی ہے، وہ گھر کی ملکہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا ہے کہ صرف عورت ہونے کے ناطے اس کی حق تلفی نہیں کی جا سکتی، اس کا استحصال نہیں کیا جائے گا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ نے فرمایا اس اللہ سے ڈرو جس کے حوالے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور واتقوا الارحام، اور رشتوں سے ڈرو۔ رشتوں سے ڈرنے کا مطلب ہے رشتے جوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ صرف مسکین پر صدقہ ہے، لیکن وہ صدقہ اگر رشتے دار پر ہے تو دوہرا اجر کا باعث ہے۔ ایک تو صدقے کا اجر ہے، ایک صلہ رحمی کا اجر ہے۔ عرش معلیٰ سے رحمت معلق ہے، اور وہ دعا کرتی ہے اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ۔ اب وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالفضل والتيجان والروح والريحان ہے ابتدا تجھی سے کہ تو ہی عظیم ہے۔ یہ کائنات و عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی۔ کیا خوب زیابار مدینے کی فضا ہے، خوشبو میں بسی کیسی یہ طیبہ کی ہوا ہے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو، اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے، اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے۔ درس حدیث، جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت، ہر سنیچر دوپہر 3 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر، قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر، راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات، تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر۔ تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے، جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے iPlus TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ iPlus TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ بالفضل والتيجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام آپ کا استقبال ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی، اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے، بندوں کے حقوق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، واقعی تم بندوں کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہاں پر بندوں کے حق میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یتیموں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے آداب سکھائے ہیں کہ یتیم جب بالغ ہو جائیں، باشعور ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کرو، اور ان کے اچھے مال کو لے کر خراب مال بدلے میں نہ دو۔ یتیموں کے مال اور ان کی کفالت کے سارے آداب اللہ رب العالمین نے سکھائے ہیں، اور بتایا ہے کہ یتیموں کا مال کھانا یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بھانجے عروہ نے اپنی خالہ سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ کا کیا شان نزول ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ کہ اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد نکاح کی تلقین کیوں کی؟ حضرت عائشہ نے سمجھایا، اے میرے بھانجے دیکھو، پہلے ایسا دستور تھا کہ جو لونڈیاں لوگوں کو پسند تھیں اپنی ان لونڈیوں سے رشتہ تو کر لیتے لیکن ان کا حق ادا نہیں کرتے، یہ سوچتے کہ یہ تو لونڈی ہے، میں نے رشتہ کر کے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا اگر تمہیں لونڈیوں کو رشتے میں رکھنا ہے تو ان کے حق ادا کرو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے ساتھ تو پھر آزاد عورتوں میں سے ایک کے بجائے دو نہیں تو تین، یعنی ایک دو تین چار بیک وقت رشتے کر سکتے ہو، لیکن 4 سے زائد پر پابندی عائد کر دی اور 4 کی اجازت بھی بشرط انصاف کے حکم دیا، ورنہ فواحدتاً کہا کہ اگر جو اپنی عورتوں کے درمیان انصاف نہ کرے اس کے لیے 1 سے زائد نکاح کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہیں اور ایک کی طرف مائل ہو جائے گا، ایک کا حق ادا کرے گا، ایک کو محروم رکھے گا، قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ اس کا ایک بازو جھکا ہوگا، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ بیویوں کے درمیان ناانصافی کرتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا 2 3 4 بیک وقت میں، لیکن 4 سے زیادہ رشتے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے بیک وقت۔ حضرت غیلان بن سلمہ ایک صحابی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی 10 بیویاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 کو منتخب کرو، 6 کو طلاق دے دو۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں حارث بن قیس، ان کی بھی جب وہ مسلمان ہوئے تو 8 بیویاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو باقی رکھنے کا حکم دیا اور بقیہ کو چھوڑ دینے کا حکم فرمایا۔ اس طرح سے عورتوں کے حقوق کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح سے لوگوں کو ان کے مال کی تلقین کی گئی ہے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے شکایت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کے بھائی نے پورا مال ہڑپ لیا ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوئی، اس حالت میں انہوں نے شکوہ کیا کہ میں اپنا مال کیسے تقسیم کروں، تو اللہ رب العالمین نے مال کو تقسیم کرنے کے طریقے بتا دیے، اور پھر اللہ نے اس کے آگے مسلمانوں کو وصیت کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے مالوں کی، اپنے اولاد کے درمیان مال کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ آیت میراث میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کا مسلم معاشرہ ان تمام خوبیوں سے دور ہے، لوگ اپنے اپنے حقوق سے محروم ہیں، ان کا حق ان کو حاصل نہیں ہے، اپنی وراثت سے لوگ محروم ہیں، پوری زندگی پریشان حالت سے گزار دیتے ہیں، تنگ دستی میں نکال دیتے ہیں، لیکن ان کو ان کے حق ادا نہیں کیے جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الفرائض کی بڑی تلقین کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک علم ہے، اسے سیکھو، سکھاؤ، سماج میں پھیلاؤ، بتاؤ کہ کن کا مال میں کتنا حق ہے اور وہ حق کو نافذ کیا جائے، اور اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حد بندیوں سے تجاوز نہ کرو، جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا اللہ رب العالمین اسے آگ میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارے گا رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، اور ہمیشہ ہمیش وہ اس میں رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ عورتوں کے استحصال کا تذکرہ کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ ابتدائی اسلام میں جو عورتوں سے زنا ہو جاتا تھا، بدکاری سرزد ہو جاتی تھی، ان کے لیے کوئی متعین سزا نہیں تھی، بلکہ اللہ نے فرمایا تھا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ وہ عورتیں جو تم میں سے برائی کا مظاہرہ کریں، فحش کا مظاہرہ کریں، بدکاری کر لیں، 4 گواہ طلب کرو، اگر 4 عینی شاہد گواہی دے دیں تو پھر تم بطور سزا کے، تعزیر کے ان کو گھروں میں بند رکھو، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین ان کو وفات دے، ان پر موت طاری کر دے یا ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کرے۔ لیکن جب زانی اور زانیہ کی سزا اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کے لیے جن کی گواہی دے دی جائے، جن کا زنا ثابت ہو جائے، ان کے لیے اللہ نے سزا مقرر کر دی۔ کنواریوں کے ساتھ ہیں
تو ان کے لیے جلد میعہ و نفی سنہ 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے. لیکن اگر وہ زانی اور زانیہ شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے اور رجم کرنا ہے، اور رجم میں ہی کوڑے کی سزا مدغم ہو جاتی ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے مرد عورتوں کو 100 کوڑے اور 1 سال جلا وطن کی سزا سنائی، اور شادی شدہ زانی زانیہ کو آپ نے رجم کی سزا سنائی. یہاں چونکہ رجم کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ سورہ نور میں ہم رجم کے سلسلے میں بہت ساری اہم باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے. میں یہاں پر صرف یہ عرض کر دوں، زنا کی یہ ابتدائی سزا تھی، بعد میں اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی اور زنا کا عام حکم آ گیا. اس کے بعد چونکہ بدکاری اور گناہ کے بعد توبے کا مرحلہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے توبے کے اصول بتائے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو برائی کرتے ہیں نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، لیکن برائی کرنے کے فوراً بعد احساس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے ہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حقیقت کا جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل التوبۃ من عبادہ ما لم یغرغر. مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ رب العالمین بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی نوبت نہ آئے، جہاں کنی کا عالم نہ آئے. ورنہ فرعون نے بھی توبہ کیا تھا، جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن ایسے وقت کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے جو برائی تو کرتے ہیں، جب موت کا وقت آتا ہے جب کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ادب سکھائے ہیں کہ توبے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطی پر نادم ہو، نادانی میں غلطی کرے اور غلطی کرنے کے فوراً بعد توبہ کرنے کی کوشش کرے، اور اسے عادت نہ بنا لے کہ عادی نہ بن جائے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطیوں پر نادم ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوں تو ہم اپنی غلطیوں پر نادم ہوں. آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کو استعمال کیا، آپ اس کے قریب گئے، غلطی ہوئی، فوراً نادم ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا کہا، اپنے رب سے دعا کی، اپنے ظلم کو ایکسیپٹ کیا، اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا. ہم بھی بنی آدم ہیں، ہمیں بھی اپنی غلطیوں پر نادم ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان کہتے ہی اس مخلوق کو ہیں جس سے بار بار بھول چوک ہو، اور بھول چوک ہونے کے بعد وہ اپنی غلطی پر نادم بھی ہو. اس لیے اللہ رب العالمین نے توبے کی تلقین کی ہے. یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہوا کرتا تھا اللہ رب العالمین نے اس کا بھی قلا کما کیا ہے. مثال کے طور پر میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اللہ رب العالمین نے اس غیرت کو زندہ کیا اور کہا سنو، اپنی سوتیلی ماں سے اپنے باپ کے بعد نکاح مت کرو، جو آج تک ہوا سو ہوا، یہ فحش ہے، یہ برائی ہے، آج کے بعد ایسا نہ ہو. اسی طرح سے ایک خامی اور غلطی یہ تھی، عورتوں کا ایک استحصال یہ ہوتا تھا کہ 2 سگی بہنوں کو لوگ نکاح میں رکھتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس پر بھی پابندی عائد کی اور فرمایا وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ 2 سگی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس طرح سے صراحتاً اللہ رب العالمین نے عورتوں پر جو مظالم ایام جاہلیت میں ہو رہے تھے اللہ رب العالمین نے ان کا قلا قما کیا، ان کو ختم کیا، اور سورہ نساء میں بندوں کے حقوق کو واضح کیا. میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں اللہ رب العالمین نے کچھ حرمت کے نسبی رشتے اور کچھ رضائی رشتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم. اللہ نے فرمایا تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھی، تمہاری خالائیں، و بنات الاخ و بنات الاخت، اور تمہارے بھتیجے بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری رضائی مائیں، و اخواتکم من الرضاع، اور تمہاری رضائی بہنیں، و امہات نسائکم، تمہاری ساس، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور تمہاری وہ پروردہ بچیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری عورتوں
کہ پہلے شوہروں سے جو بچیاں تمہاری پرورش میں ہیں، اللاتی دخلتم بہنہ، ان عورتوں کے پہلے شوہروں سے جن سے تم نے دخول کیا ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، یہ ساری عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اگر ان عورتوں سے تم نے دخول نہیں کیا، ان کی جو بچیاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اس طرح سے بہوؤں کو بھی اللہ نے محرم قرار دیا کہ تمہارے بچوں کی جو بیویاں ہیں، تمہارے سگے بیٹوں کی، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تمہیں اللہ نے منع کیا ہے، یہ بھی حرام ہے کہ تم دو سگی بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو۔ اور جو کچھ ایسا پہلے ہو چکا ہے تو اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس پورے پارے میں اللہ رب العالمین نے بندوں کے بہت سارے حقوق، اہل کتاب کی بہت ساری خیانتوں کو واضح کیا ہے، خصوصاً سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق کو، یتیموں کے حقوق کو، پڑوسیوں کے حقوق کو خصوصاً مد نظر رکھا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا بھی حق ادا کریں، اس کی باز پرس ہوگی، اللہ کے روبرو اس کی جواب دہی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان،